نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو ایسا بنایا جو نیکی کو پسند کرتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، نیکی اسے اچھی لگتی ہے چاہے وہ خود نیک ہو یا نہ۔ انسانوں میں سب سے زیادہ نیکوکار انبیاء علیہ السلام تھے اور انہی لوگوں کو مثال بنایا گیا کہ ہم ان کی پیروی کریں تاکہ ہم بھی نیکوکار بن سکیں، کیونکہ اکثر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم متقی بنیں، ہم نیک بنیں، ہم صالح بنیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیسے بنیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ بطور انسان کے یہ مثال قائم ہو سکے کہ انسان ہونے کے ناطے جو زندگی کے مختلف معاملات ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں، بندوں کے ساتھ ہیں، اپنے نفس کے ساتھ ہیں، ذات کے ساتھ ہیں، آزمائشیں ہیں، ان سب کے اندر انسان کس طرح گزارا کرے کہ وہ ایک کامیاب انسان بن سکے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر وہ چیلنج نظر آتا ہے جو آج ہماری زندگی میں ہے۔ نفس بھی ایسی باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو تکلیف دیتی ہیں، پھر کیا کریں؟ اسی طرح اپنوں سے عداوت بھی دیکھنی پڑتی ہے، تب کیا کریں؟ اپنی اولاد کے غم بھی زندگی میں دیکھیں، اس کو کیسے سہیں اور کیسے مومنانہ رویہ اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی جو تعلق ہے یا جو ایک فرض ہے بطور مومن کے کہ اسلام کو دنیا تک پھیلانا ہے، وہ بھی نبھانا ہے۔ تو کس طرح زندگی گزاریں کہ ایک بیلنس زندگی آ جائے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، بندوں کے حق بھی ادا ہو جائے اور ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کی زندگی پر عمل کرنے کو باعث ثواب اور ایمان کا حصہ رکھا گیا۔ گویا کہ ہر انسان جب کسی کامیاب انسان کو دیکھتا ہے، چاہے کوئی کامیاب کاروبار والا ہو، کامیاب گھرانہ ہو، کامیاب انسان ہو، تو ہمارے اندر ایک سوال آتا ہے کہ آخر یہ کامیابی ملتی کیسے؟ یہ دن رات کیسے گزارتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو یہ حاصل ہوا؟ تو بالکل یہی کھوج اگر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہو کہ آخر میں وہ کیا کروں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، آپ کے معاملات کو دیکھیں، آپ کے معمولات کو دیکھیں، آپ سے جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو دیکھیں، آپ کی اطاعت کہاں کہاں کرنی چاہیے اس کو بھی دیکھیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بھیجے ہی اس لیے گئے تھے تاکہ ہم ان کی پیروی کر کر ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا محبت پہلا درجہ ہے کسی کی اطاعت کو لینے کے لیے۔ محبت خود بخود انسان کو مطیع کر دیتی ہے، پھر وہاں آرڈرز نہیں دینے پڑتے کہ کوئی یہ کرے یا وہ کرے، بلکہ محبت جتنی شدید ہوتی ہے اتنی ہی اطاعت کا جذبہ یا اتنا انسان سرنڈر کرتا چلا جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے ایسے شخص کے سامنے، خود بخود قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، خود بخود اسے اپنے اوپر ترجیح دینے لگتا ہے۔ تو یہ سب نشانیاں بتاتی ہیں کہ اس شخص کو اس سے محبت ہے۔ پھر بالکل اسی طرح سے جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، پھر اپنے نفس کی خواہشات پیچھے جانے لگتی ہیں، پھر اس کی اطاعت میں لذت آنے لگتی ہے، پھر آپ کو وہ نماز کا وقت آنکھوں کی ٹھنڈک لگنے لگتا ہے، پھر آپ کو کسی بھی عمل کرنے کے لیے بہت مشکل نہیں ہوتی، اپنے نفس کو مارنا نہیں پڑتا، سمجھانا نہیں پڑتا، لوگوں کو نہیں دیکھنا پڑتا، رسم و رواج کا غلام نہیں ہونا پڑتا، بلکہ آپ خود یہ جانتے ہیں کہ جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے اس میں چاہے کوئی بھی نہ چلے تب بھی میں چلوں تو میرے لیے اس میں فائدہ ہے ذاتی۔ تو اس لیے جب یہ سوال آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہونا ایمان کا حصہ ہے، تو فکر یہ شروع ہو جاتی ہے کہ محبت تو ایک فطری جذبہ ہے، اب اس کا
کیا کریں کہ اگر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، کہ ہم اگر نہیں ہے ہمیں یا کم ہے تو ہم پھر کیسے اس کو مکمل کریں گے۔ جیسے جیسے آپ کسی شخص کے ساتھ، ہستی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جیسے جیسے آپ اس کے ساتھ تعلق میں قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو آپ خود بخود دیکھیں کہ آپ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کی عادات، اس کے مزاج اور اس کے ساتھ رہنے سے جو آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ آپ ان باتوں پہ عمل شروع کرتے ہیں جو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے یا زندگی میں برکت لانے کا ذریعہ ہے، آفات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، تو خود بخود دل مان جاتا ہے کہ بات بالکل سچ یہی ہے کہ ہمیں ایسا اور ایسا ہونا چاہیے، اور خود بخود آپ کی محبت ان کاموں سے بڑھ جاتی ہے۔ مثلا آپ نے کبھی کوئی تصویر پڑھی ہو کسی مشکل میں اور آپ کا راستہ کھل گیا ہو، تو آپ کے اندر جو اللہ کی محبت آتی ہے یا جو اس کی عظمت آتی ہے یا جو آپ کو اس کا کامل یقین آتا ہے کہ واقعی اللہ نزدیک سے سنتا ہے، وہ شاید آپ کو اس سے دوری پر نہیں آتا، وہ صرف زبانی ایک اسلام لانے سے نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے جب آپ کے پاس وہ ٹپس آ جاتی ہیں کہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے جو بھی رویہ اختیار کیا جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا تھا، یعنی آپ کے تمام معاملات وہی پر مبنی تھے، تو اسی نے آپ کو اصل میں کامیاب بنایا۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ابو جہل جیسا شخص ہو اور آپ کو اذیتیں دیتا ہو لیکن پھر بھی آپ بااخلاق رہیں، پھر بھی آپ صادق اور امین کہلاتے رہیں، پھر بھی دشمن آپ کو مان جاتا ہو؟ تو کب ہو سکتا تھا؟ جب آپ نے مکمل طور پر وہ کیا جو آپ کو کہا گیا۔ جب کہا غصہ نہ کرو تو غصہ نہیں کہا، جب کہا اب تلوار رکھ دو تو رکھ دی، جب کہا اٹھا لو تو اٹھا لی۔ تو اپنی عقل، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کرنے کا نام کامیابی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میری تیاری یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہوگی۔ اب ہم اپنی اپنی ذرا محبتوں کا جائزہ لیں کہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے ہماری محبت جیسی جس درجے کی ہوگی۔ سوچیں مجھے کس سے زیادہ محبت ہے، میں قیامت میں کس کے ساتھ ہوں گی؟ کسی کو اولاد سے زیادہ ہے، کسی کو شوہر سے زیادہ ہے، کسی کو رشتوں سے زیادہ ہے، کسی کو اپنے معاشرے سے زیادہ ہے، رسم و رواج سے زیادہ ہے۔ تو جس سے محبت ہوگی وہی جو ہے اسی کمپنی کا حقدار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب یہ بات پتہ چلی تھی تو وہ نہایت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم اس درجے کو ویسے تو نہیں پا سکتے، لیکن آپ کی محبت اگر ہمیں ہے تو یہی چیز انسان کے لیے درجہ پانے کا ذریعہ ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی محبتیں بڑھانے پر کام کرنا چاہیے، کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اگر نہیں ہے تو میں اتنا قرآن پڑھوں کہ میری اور اس کی قربت ہوتی چلی جائے، اور درمیان سے جو ہمارے دوری کے مواقع ہیں وہ نکلتے چلے جائیں۔ اسی طرح جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ کے واقعات دیکھتے ہوں کہ آپ نے ایسے موقع پر یہ کیا، پھر آپ نے ایسے کیا، پھر ویسے قربانیاں دی، تو انسان کا دل نرم پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا مطالعہ کریں کہ آپ کیسے کیسے وہ ایمان لائے، کیسے کیسے انہوں نے زندگیاں تقویٰ کے ساتھ گزاری، تو انسان کا دل حیران رہ جاتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی تھے۔ لیکن یہ وہ اطاعت تھی یا یہ وہ محبت تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا ہی میں آپ کو رضی اللہ کا خطاب ملا، جو کہ عام انسان تھے، صرف اتنا فرق تھا کہ انہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے ساری کوششیں لگا دیں تو وہ ان کو حاصل ہوا جس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ آج جب ہم معاشرے کی رضا بھی چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل بھی چاہتے ہیں، دکھاوا بھی چاہتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں آگے بھی رہنا چاہتے ہیں، تو پھر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہ ہماری محبتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی آ سکے یا وہ کہیں ترجیح بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ ذلت سے ذلت میں نیچے سے نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا قصوروار چاہے ہم حاکموں کو سمجھیں، چاہے ہم پلاننگ کو سمجھیں، چاہے ہم معیشت کو سمجھیں، مہنگائی کو سمجھیں، جو مرضی سمجھیں،
قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کی زوال اور پستی کا سبب یہی رہا کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے کہ اب بھی پلٹ آئے۔ اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی اوپر سے عذاب تو کبھی نیچے سے عذاب، ایک دوسرے سے عذاب، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم پیچھے تاریخ میں پڑھ چکے ہیں، اور اس سے نکلنے کا ہمیں بھی جو علاج ہے وہ بتا دیا گیا کہ ابھی بھی پلٹا اور استغفار کر لو۔ ایک قوم وہ تھی کہ جس کے اوپر عذاب مسلط ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن کیا چیز تھی جس نے اس کو نجات دی تھی؟ تو وہ استغفار ہی تھی کہ جب اس نے استغفار کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دن پھیر دیے اور ان کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے چلا، اچانک بکریوں کے ایک چرواہے پر نظر پڑی جو اپنی بکریوں کو ہانک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کس کا چرواہا ہے؟ اس نے کہا کہ قریش کے ایک آدمی کا، اور اس شخص کا نام بتایا۔ میں نے اسے پہچان لیا، پھر میں نے کہا کیا تیری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تو میرے لیے دودھ دو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بس میں نے اسے دودھ دوہنے کا حکم دیا تو اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کو تھاما، پھر میں نے اسے حکم دیا کہ اس کے تھن سے غبار وغیرہ جھاڑ دے، پھر میں نے اسے حکم بھی دیا کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے غبار جھاڑے۔ اب سلیقہ دیکھیں آپ کہ وہ کیسے صاف ستھرا ہو کر کے پھر اس کا دودھ نکال رہے تھے۔ بس اس نے ایسے ہی کیا اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا تاکہ گرد و غبار دور ہو جائے۔ پھر اس نے ایک پیالہ دودھ دوہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی جس کے منہ پر کپڑا تھا، میں نے اس میں سے دودھ پر پانی ڈالا جہاں تک کہ اس کا نیچے کا حصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے نوش فرمائیے۔ بس آپ نے اسے نوش فرمایا جہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ کبھی سفر میں ہوتے تھے تو وہ آپ کا خیال رکھا کرتے اور اس بات میں خوش ہو جاتے تھے کہ اگر ہم ہیں اور ہمیں یہ موقع مل جائے، ہمیں یہ سعادت مل جائے، حالانکہ خود بھی تھکے ہوتے تھے، حالانکہ خود بھی کوئی وہ گاڑیوں میں سفر نہیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا یا کوئی اور موقع آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی۔ آپ کے ساتھ جو رویہ تھا اس نے ان کی محبت میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو محبت انسان کے اندر خود بخود ایک احترام لے آتی ہے، قربانی کا جذبہ لاتی ہے، دوسرے کے لیے آگے بڑھنا اور اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کا جذبہ لاتی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کس قدر تھا۔ حالانکہ وہ خود بہت نیک لوگ تھے لیکن اپنی نیکی کا زوم نہیں تھا، بلکہ اللہ رسول کی جب بات آتی تھی تو اپنے آپ کو بچا دیتے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے جب کوئی شریعت کی بات کی جاتی اور آپ کا کوئی حکم سنایا جاتا تو آپ اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کرتے تھے کہ اس وقت جب کہ وہ خلیفہ تھے۔ ابو نضر بیان کرتے ہیں کہ انہیں خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مومن اور مجاہد فی سبیل اللہ ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم بھی ان کے بھائی نہیں ہیں، جیسے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہم نے بھی کیا، جیسے انہوں نے جہاد کیا ہم نے بھی کیا، تو پھر ہم آپ کی گواہی کے مستحق کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جیسے رشک آتا ہے نا کہ جو شہید ہوئے تو آپ نے ایک دم کہا میں گواہ ہوں ان کے اوپر، تو ان کو ہوا کہ اچھا آپ ہماری بھی گواہی دیں کہ ہمارا بھی اسلام پہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، تم لوگوں نے بھی انہی کی طرح اسلام قبول کیا اور جہاد کیا، لیکن وہ تو شہید ہو چکے ہیں اور تم ابھی زندہ ہو، لہٰذا میں نہیں جانتا کہ تم میرے بعد کیا کرو گے۔ اس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کی محبت میں اور شدت غم کے باعث ایک دفعہ رو دیے اور پھر دوسری دفعہ روئے اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی کس قدر حقیقت پر مبنی تھا کہ ہمیں نہیں پتا آج ہم بہت نیک ہوں، ہمیں نہیں پتا ہمارا انجام کیا ہوگا، یا آپ نے فرمایا جب میں نہیں رہوں مجھے کیا پتا کہ جو زندہ ہے اس کے بعد اس کا انجام یا اس کا آخری وقت کس حال میں آئے گا۔ اس لیے وہ رضی اللہ کا خطاب بھی مل جائے تو بے خوف نہیں ہوا جا سکتا کہ جب آخری وقت آئے گا تو ہم کس حال میں جو ہے فوت ہو رہے ہوں گے۔ اور پھر اس خیال سے کہ کیا ایسا کبھی ہوگا کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ ہو، کیونکہ جو صحابہ کرام کی محبت تھی وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کبھی کہ آپ ہم سے پہلے چلے جائیں۔ یا نبی سعید بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کون مجھے سعد بن ربیع انصاری کی خبر لا کر دے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں لاتا ہوں یا رسول اللہ۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور لاشوں کے درمیان میں پھرنے لگا۔ وہیں پہ حضرت سعد بن ربیع بھی زخمی ہو کر پڑے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع نے اس سے کہا تجھے کیا کام ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خبر لانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سعد نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو۔ آپ کو بتاؤ کہ مجھے برچھے لگے ہیں، مجھے 12 زخم آئے ہیں، اور یہ برچھے میرے جسم کے ان اعضاء کے آر پار ہو گئے ہیں جہاں ضرب لگنے سے موت ہوتی ہے۔ اور اپنی قوم سے کہہ دینا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے ان کے پاس پھر کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ جان نثاری کہ صحابہ کرام اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی سب کچھ قربان کر کے سمجھتے تھے یہ حق ہے ہم پر نبی کا، اس دین کا، کہ اگر ہم ہیں اور اگر ہم کوئی بھی تکلیف اٹھاتے ہیں تو یہ تو حق بنتا ہے اس دین کا کہ ہم کریں اور پھر اللہ کو راضی کر سکیں۔ گویا ان کی زندگی میں وہ قربانیاں تھی ہی اسی لیے تاکہ دین غالب رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہم پیروی رہے اور آپ کا ساتھ ہم دیتے رہیں۔ ایسا نہ ہو جیسے آج ہم نے سمجھ لیا کہ قربانیاں دیں وہ خاص لوگ جو بڑے نیک ہیں، کام کریں علماء لوگ، کتابیں لکھیں دین کے اوپر، دین کی پروٹیکشن کریں وہ خاص جہادی لوگ جو کہ جہاد کرنے کا جن پہ فرض ہے۔ ہم عیش کریں، آرام کریں، ہم گھر بنائیں، ہم اپنی خواہشات پوری کرتے رہیں اور بس اسی طرح دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ ہم نے دین کو اپنا حق نہیں سمجھا ہوا کہ ہم پہ یہ فرض ہے کہ اس دین کو بچانا یا اس کے اوپر کوئی آنچ آئے تو اٹھ کھڑا ہونا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، ہمیں اتنی ہی ایفرٹ کرنی ہے جتنی انبیاء علیہ السلام نے کی تھی، تب جا کے یہ دین ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچے دین سے کس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی نماز کا پڑھنا، کسی پردے کا پتہ ہونا، ایک حیا کا ہونا، یا اپنے دین کے بارے میں ایک نالج ہونا، کانفیڈنس ہونا بچوں کے اندر سے ختم ہی ہو گیا۔ یعنی ان کے لیے دین ہونا نہ ہونا ایسا برابر ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لباس آپ دیکھ لیں، طور طریقے آپ دیکھ لیں، ان کی نالج دیکھ لیں دین کے حوالے سے، سب کچھ دیکھ لیں آپ۔ تو آخر دین کیسے محافظ ہوتا ہے ہمارا، کس طرح وہ نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے؟ جب کوئی دینے والا واقعی ہوتا ہے۔ جب ماں باپ ہیں انہیں دین کا علم نہیں ہے، دینے والے خاموش ہو گئے ہیں کہ اب تو یہ دقیانوسی باتیں ہو گئی ہیں، اب تو ہم کوئی جدید بات کریں کیونکہ اب تو سوشل میڈیا جو باتیں کر رہا ہے، ہاں ہو کر رہا ہے، جو قصے سنا رہا ہے، ہم ان کاموں میں مشغول ہو گئے کیونکہ ہم پیسہ کمانے کی دھن میں لگ گئے سوشل میڈیا سے بھی۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ایک وہ وقت آ سکتا ہے کہ جب ہماری نسل میں کوئی مسلمان نہ ہو۔ جیسے کہ اب امریکہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اوباما کی دادی مسلمان جبکہ وہ اگلی نسل مسلمان نہیں ہے۔ یہ آخر فرق کیسے پڑ جاتا ہے؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا، کیونکہ بچہ آپ کو دیکھتا ہے، بچہ آپ کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ جب ہمارے ماحول سے بھی دین اٹھ جائے، لباس سے دین اٹھ جائے، گفتگو سے دین ختم ہو جائے، ہماری خواہشات پہ کچھ اور غالب آ جائے، سارا طور طریقہ ہی بدل جائے، تو اس کے بعد کون ہے جو آگے دین پہنچائے گا، نسلوں تک جائے گا؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام یا انبیاء علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود دین کے محافظ تھے بلکہ اپنی نسلوں کی بہت فکر کرتے تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، جاتے جاتے آخری وقت تک فکر مند ہے کہ تم میرے بعد کس کی پیروی کرو گے، کس دین کا فالو کرو گے۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ خود پتا ہے کہ دین میں کیا ہے اور شریعت میں، اور وہ دلیل کے ساتھ اپنی اولاد کو بتا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، یا جو یہاں پر بھی ہیں ان کو نماز کے لیے اٹھانا، یا اللہ اور اس کے رسول کے طور پر حیا دلانا، ان کو اپنے مسلمان ہونے پر ایک پراؤڈ فیل ہونا۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں آج؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کے پاس سے گزرے جس کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ ان لوگوں نے انہیں کھانے کی دعوت دی گئی مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی تھی۔ گویا آپ کے لیے یہ بہت ہی ان کو حیا آتی تھی کہ ایک وقت پر مسلمانوں پہ وہ آیا کہ جیسے آج کا آپ دور دیکھتے ہیں کہ جب پیسہ ہی پیسہ ہے اور اس پیسے کے اندر مگن ہو کر انسان اپنا دین ایمان بھلا بیٹھتا ہے۔ اور اسی لیے تھا کہ میری امت کا جو ایک ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے نا، جو اس امت کا فتنہ وہ مال ہے، کیونکہ انسان مال کمانے، مال بنانے، مال لٹانے، مال لگانے میں اس حد تک وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے
کہ اسے اپنی دنیا اور آخرت سب بھول بیٹھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت چاہی، آپ نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اے میرے چھوٹے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا کلمہ کہا کہ اس کی جگہ مجھے ساری دنیا بھی مل جاتی تو مجھے خوشی نہ ہوتی۔ اس حدیث کے راویوں میں حضرت شعبہ، حضرت عاصم بھی شامل ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ بعد میں مدینے منورہ میں عاصم سے ملا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ اے میرے چھوٹے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔ گویا ایک نبی نے حضرت عمر سے جب دعا کی، درخواست کی، تو آپ کے لیے بہت ہی یہ خوشی کی بات تھی کہ آپ نے مجھے کہا۔ تو گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے سے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جیسے بچے ہوتے ہیں یا اور لوگ ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنے لیے دعا کا کہنا چاہیے، خاص طور پہ اگر وہ حج عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو عاجزی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ اس طرح تھی کہ بالکل برابری کا معاملہ ہوتا تھا، کہ آپ کبھی یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ شاید آپ کوئی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ اکثر جب ہم سنت پہ عمل کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے بس وہ کہاں تو ہم کہاں، ہم تو وہ لیول ہی نہیں پا سکتے، ہم تو اس درجے کو کر ہی نہیں سکتے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرائض میں سے رکھا گیا کہ آپ وہی کریں جو آپ نے کیا تھا۔ اور آپ نے کیا کیا تھا؟ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ نے بالکل ویسا کیا جیسا قرآن نے کہا، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات تھے، چاہے اپنی ذات کے معاملات تھے، چاہے سوچ تھی، چاہے خیالات تھے، چاہے نفسانی جذبات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار آپ کے جذبات کو ایڈریس کر کے بھی کہا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، تو آپ اللہ کے حمد بیان کریں۔ تو یہ ہر انسان کے لیے نسخے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ جب سینہ تنگ ہونے لگے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیا جائے، صبر کا دامن تھاما جائے۔ یہ ہیں وہ طور طریقے جس کے بعد جب تسلی ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام انسان کو کہے نا صبر کیا کرو، آپ کہتے ہیں ہاں سر پہ پڑے گی نا تو تمہیں لیکن جیسے قرآن کہتا ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں نا آپ اللہ کی تسبیح کریں، آپ خاموش رہیں، آپ بدلہ نہ لیں، آپ معاف کر دیں، تو انسان کہتا ہے بالکل یہی بات سچی، اور پھر وہ ایک ٹھنڈک آتی ہے۔ اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اسے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینکا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا؟ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس شخص سے کہا گیا کہ تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اسے بیچ کر یا کسی اور طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کر لے، کیونکہ آپ نے تو صرف ایک پہننے سے منع کیا ہے نا۔ مگر اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں لوں گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینکا اور پھر اس نے اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، نہیں اٹھایا، یعنی اس نے کیونکہ پھر دیکھا کہ آپ نے اس کو دور کیا ہے تو اس نے کہا۔ تو یہ ہے وہ ایمان کہ اگر آپ کی وہ شدت سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے کس کا اظہار کیا تھا۔ کہاں یہ کہ ہم کہیں کہ ویسے تو سونا حرام ہے لیکن جب شادی کا موقع آئے تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، ایک ہی دن تو پہننی ہوتی ہے وہ انگوٹھی، پہلے تھوڑی ساری عمر تھوڑی پہنے گا کوئی۔ تو ہم اپنے بیٹیوں کے لیے چاہتے ہوں کہ ہمیں سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں سسرال کی طرف سے، تو وہ کیا تھا، اس نے بھی تو تھوڑی دیر کی بات تھی نا، لیکن آپ نے کس شدت کا اظہار کیا کہ آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ تو اس لیے شادی کے مواقع کے اوپر بھی مردوں کو جو ہے مردوں کی گفٹ دینے چاہیے، جیسے کہ آپ گھڑی گفٹ کر دیں کوئی اچھی قسم کی، لیکن سونے کا جو اہتمام ہے نہ بچے کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ بچوں کو سونے پہنائے جائیں، بعض دفعہ سونے کی چین پہنا دی جاتی ہے محبت میں آ کے لڑکوں کو، اسی طرح ریشمی لباس پہنائے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو، یا دولہا کو ریشمی لباس پہنا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ تو خاص موقع ہے۔ تو خاص موقع کی بات نہیں ہے، بات یہ حلال اور حرام کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شریعت نے مقرر کر دی حد، وہ بچے کو بچپن سے پتا ہونی چاہیے کہ میرے لیے کیا چیز جو ہے وہ درست ہے۔ اور اسی طرح اصرار دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے، محبت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے وہ اصرار کریں یا اس لالچ میں انگوٹھی کی ڈیمانڈ کریں سسرال سے کہ چلو آ تو جائے گی نا، بعد میں توڑوا کے ہم کچھ اور بنا لیں گے۔ نہیں، جو اگر مرد کے لیے نہیں ہے سونا تو پھر نہیں ہے، نہ خود دیں نہ دوسروں سے وصول کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے پاس بحرین کے علاقے کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو کی شکل میں ملا کر ان سے اشارہ فرمایا۔ پھر بحرین کا مال آنے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور مال آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے ایک منادی کرنے والے کو حکم دیا تو اس نے منادی کی کہ جس شخص سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو یا جس کا آپ پر قرضہ ہو وہ آ جائے۔ اس پر میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا۔ اس پر ابوبکر صدیق نے بحرین کے مال سے ایک چلو بھرا، کیونکہ آپ نے چلو کا اشارہ کیا تھا، انہوں نے ایک چلو بھر کر مجھے دیا اور فرمایا اسے گنو۔ میں نے گنا تو وہ 500 درہم تھے یا دینار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس سے دگنے اور بھی لے لو۔ کیوں؟ صرف اس بات میں کہ اگر آپ نے کسی سے عہد کر لیا تھا تو ہم اس عہد کی پاسداری کریں گے۔ اور کتنے ہی عہد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہم ایک ایمان لائے، لیکن ہم کتنا عہد نبھا رہے ہیں، کتنا اس سیرت پہ چل رہے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ ایسا اور ایسا کرو تو کتنا ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنے اوپر اس محبت میں لازم کر لیں کہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ہی فائدے کے لیے کوئی بات بتا دی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کی نافرمانی کریں یا اس سے ہٹنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن طغلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی آئے، آپ نے اس مال کو تقسیم فرمایا تو کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ پھر آپ کو یہ خبر پہنچی کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا وہ ناراض ہیں۔ آپ نے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، پس اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو بعض دفعہ نہیں دیتا، اور جس کو میں نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب لوگ ہیں ان سے جنہیں میں دیتا ہوں، لیکن میں بعض لوگوں کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں بے صبری اور اضطراب دیکھتا ہوں، اور جن کو میں نہیں دیتا ان لوگوں کو میں اس غنا اور بھلائی کے حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے، اور انہی لوگوں میں عمر بن تغلب بھی ہے۔ حضرت عمر بن تغلب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میرے بارے میں جو اپنی پسندیدگی ظاہر کی تو اس سے میں اتنا خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی منظور نہیں ہے۔ گویا اس سے پتا چلا کہ آپ لوگوں کے جذبات کا خیال کرتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی بات پہنچے کسی کی کہ کسی کو دل آزاری ہوئی ہے یا اس کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے ان کو دے دیا ہمیں نہیں دیا، تو آپ نے یہ نہیں سوچا ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں پتا ہے نا کہ کس کو کیا۔ آپ نے اس کی وضاحت کس خوبصورتی سے کی کہ آپ نے کہا میں جن کو بعض دفعہ نہیں دیتا وہ اس لیے نہیں دیتا مجھے پتا ہے ان کا ایمان پکا ہے، مجھے پتا ہے ان کے اندر کوئی مال کا حرص نہیں ہے، مجھے پتا ہے وہ اتنے ثابت قدم ہے کہ انہیں کچھ بھی نہ ملے تو وہ اسلام کے اوپر قائم رہیں گے، اور بعض دفعہ کسی کو دیتا ہوں تو اس لیے دیتا ہوں پتا ہوتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے، اگر اس کو نہیں دیں گے تو وہ کہیں پلٹ نہ جائے یا اس کے اندر ابھی کچا پن پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جتنا ایمان پکا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا انسان کو اپنی قربانیوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ کس ایمان کے درجے پر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سی بات پہ فوراً پلٹ جاتے ہیں، کسی کی بات نہیں برداشت ہوتی فوراً غیر شرعی کاموں پہ آ جائیں گے، نہیں اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کچھ کہیں ہم پہلے ہی غیر شرعی راستہ اختیار کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ دو بچوں کے اندر اگر کسی بات پہ لڑائی ہو جائے تو آپ ایک کو سمجھاتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا؟ اب دوسرا سمجھتا ہے آپ ہمیشہ مجھے ہی کیوں کہتی ہیں، تو آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ سمجھدار ہیں، جو آپ سے توقع ہے وہ دوسرے سے ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے یہ زیادتی ہے کہ ہمیشہ مجھے سمجھایا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یاد رکھیں نہ سمجھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، انہی سے توقع ہوتی ہے، انہی سے امید ہوتی ہے جن کا پتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک شعور ہے، ایک ایسی بات ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے گا تو سمجھ سکیں گے، یہ قربانی کا لیول رکھتے ہیں، یہ وہاں تک پہنچ جائیں گے، تو اس صورت میں اپنے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ میں ہی کیوں سوری کروں، ہمیشہ میں ہی کیوں جھکوں، اس لیے کہ جس میں ایمان زیادہ ہے، جس میں اخلاق زیادہ ہے، جس میں وہ درجہ زیادہ ہے سمجھداری کا، جس کے اندر فیصلے کی قوت زیادہ ہے، وہی سب سے زیادہ بڑا فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ایسی عمدگی سے ان کی تعریف کر کے آپ نے بتایا کہ میں ان لوگوں کو اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ان کا پکا یقین ہے کہ وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ وہ ایک طرح سے ایک معیار سیٹ ہو گیا کہ اگر کسی کو نہیں بھی ملے گا تو وہ کہے گا مجھ پہ اعتماد ہے ان کو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں تقوی کا زاد راہ عنایت کرے۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے مزید عنایت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اور زیادہ مرحمت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے لیے بھلائیوں کو آسان کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔
اور ایک مانگنے والا سوال کیا کر رہا ہے، میں جا رہا ہوں مجھے کچھ دیجیے، ہم کیا دیں گے؟ پیسے رکھ لینا کام آئیں گے، فلاں رکھ سوٹ کیس تیار کر لینا کام آئے گا. لیکن وہ جو نصیحت ہوتی ہے، وہ جو ایک بات ہوتی ہے، وہ جو دعا ہوتی ہے، یا کسی کے لیے کوئی ضرورت ایسی ہوتی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں وہاں جا کے حلال پہ قائم رہنا، زندگی میں کبھی حرام کی طرف نہ چلے، ہم وہ نہیں بیان کر رہے ہوتے، باقی ساری فکریں ہوتی ہیں. ٹکٹ رکھ لیا تھا، یہ ہو گیا تھا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تمہارے لیے تقوی آسان کر دے، جہاں رہنا وہاں تقوی کے ساتھ رہنا. یہ یاد کر لیں، یہ الفاظ ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہوئے یاد کروائیں یہ باتیں. اللہ تمہارے لیے بھلائیاں آسان کر دے. پھر سے یہ پتا چلا کہ جو آپ سے توقع کرتا تھا آپ اسے عطا کرتے تھے کچھ نہ کچھ، چاہے وہ دعا یا نصیحت ہی کیوں نہ ہو. پھر جتنا وہ مانگ رہا تھا بار بار آپ سے کہہ رہا تھا، تو آپ اس سے اور زیادہ وہ بات اس سے کر رہے تھے. حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ میں جاہلیت میں لوہار تھا اور آئس بن وائل پر میرا کچھ قرضہ تھا. میں قرض کا تقاضا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میں تجھے تیرا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے. میں نے جواب دیا کہ میں آپ کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مارے اور پھر زندہ کرے. اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ مر جاؤں اور پھر اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد دی جائے تو پھر میں تیرا قرض ادا کر دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو ضرور مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد دے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا جو کچھ کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر کہو. اس نے 3 دفعہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے محبوب رکھتے ہو تو پھر فقر و فاقے کے لیے بچاؤ کا سامان تیار کر لو، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فقر اور فاقہ اس کی طرف اس تیزی سے پہنچتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے. محبت قربانی مانگتی ہے، محبت آپ سے آپ کا امتحان لیتی ہے، آزمائش لیتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے جیسے محبت کے درجے کراس کرتے چلے جاتے ہیں ایک اور درجہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. اور جب یہ ثابت کر دیتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہے وہ خلیل اللہ، کب درجہ پایا انہوں نے اس کا کہ اللہ کے دوست کا درجہ تک آ گئے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی ان پہ گواہی دیتے ہیں ہم نے اسے جب آزمایا وہ پورا اترا. آزماتے گئے تو اپنے دوست کو کیوں آزما رہا تھا؟ محبت تھی تو آزمائش اس میں کیوں ہو گئی تھی؟ بس کہتے ٹھیک ہے محبت ہمیں پتا ہے آپ کو ہم سے ہمیں آپ سے بات کافی ہے. نہیں، محبت پھر تو ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے. یہ تو بات ساری یہ ہے کہ آزما کے دیکھا جاتا ہے دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے اور کون کرتا ہے اور کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی محبت نہ آزمائی جاتی ہے. آپ کو اگر اولاد سے محبت ہے کیا کوئی آزمائش نہیں دیکھتے اس کی طرف سے؟ آپ کیا آسانی کے ساتھ بچے پل جاتے ہیں؟ کیا آسانی کے ساتھ آپ کی محبت کے دعوے سچے ہو جاتے ہیں؟ وہ ساری راتیں جاگنا، وہ غم اٹھانا، وہ اپنی زندگی کی روٹین کو بریک کرنا، اپنی آپ کی خواہشات کو چھوڑنا، ترجیحات کو چھوڑنا، اپنی ضروریات کو چھوڑنا، سب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بڑی محبت جو ہے وہ آپ کی اولاد کی ہے. تب جا کے پتا چلتا ہے کہ اچھا ہماری محبت جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ. تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ مجھے کرنا ہے تو بہت جگہ کبھی اس کی خواہشات آڑے آئیں گی، وہ اس کو کراس کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی اور آتا ہے پھر کراس کرتا ہے. پھر تم تیار ہو جاؤ اس آزمائشوں کے لیے جو آپ کے ثبوت کے لیے چاہیے ہوں گی. کیونکہ ایمان کے راستے کے اندر ثابت قدمی آتی ہی اس وقت ہے. صبر، تحمل، ایمان، توکل آتا ہی اس وقت ہے جب انسان کے اوپر جب جو موقع آئے وہ اس میں اپنے آپ کو ویسا ڈھالے جو اس سے ریکوائرڈ تھا. جب صبر کا موقع آئے تو ویسا صبر کرے جیسے اللہ کا حکم ہے. جب توکل کا موقع آئے تو تب ویسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کو کہا جا رہا تھا. ورنہ عام دنوں میں ہمیں لگتا ہے ہم بڑے صابر لوگ ہیں، ہمیں بڑا پکا یقین ہے اللہ پہ، لیکن جب واقعی یقین کا امتحان ہو جائے، جب یقین اور توکل کی انتہا ہو جائے، جب انسان کے اوپر تنگ دروازے ہوتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد بھی اس کی امید باقی رہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا گمان باقی رہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان ہمارا کس درجے میں. ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو اسید انصاری کو شہادت دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ
بنو نجار کا ہے، اس کے بعد بنو عبد الاشل کا، اس کے بعد بنو الحارث کا، اس کے بعد بنو سعدہ کا، اور ویسے تو انصار کے تمام گھرانوں ہی میں خیر اور بھلائی ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ابو اسید نے بیان کیا کہ میں نے گھرانوں کی ترتیب اس طرح بتائی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، کسی گھرانے کو آگے پیچھے نہیں کیا۔ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوخ کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں اپنے قبیلے بنو سعدہ کو پہلے رکھتا۔ پھر جب یہ بات حضرت سعد بن عبادہ انصاری کو پہنچی تو چونکہ ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو سعدہ سے تھا، اس لیے اس قبیلے کے نمبر 4 پر آنے پر انہیں افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پیچھے کر دیا گیا اور ہم چاروں گھرانوں کے آخر میں ہیں، اور حکم دیا کہ میرے گدھے پر زین کسو اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ اس پر ان کے بھتیجے سہل نے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے جا رہے ہیں؟ حالانکہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ کس گھرانے کا کیا رتبہ ہے۔ کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ سب سے اوپر والے 4 گھرانوں میں سے چوتھے پر ہیں؟ بات کا سلیقہ دیکھیں، اب آپ اس سے سیکھیں۔ ایک بات کا انداز ہے کہ آپ 4 نمبر پہ آئے ہیں، افسوس ہوا۔ ایک ہے، کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ پہلے 4 نمبر میں سے ہیں؟ اس پر حضرت سعد بن عبادہ لوٹ آئے اور فرمایا کہ واقعی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں جا کر یہ بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اپنے گدھے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی زین کھول دی جائے، لہٰذا اس کی جو باغ تھی وہ کھول دی گئی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، وہ باتوں کا سلیقہ بھی جانتے تھے، اور کامل یقین تھا کہ اگر آپ نے کہہ دیا کسی کو کہ اس کا درجہ یہ ہے، تو یہ نہیں خیال آتا تھا نہیں ہم ہیں تو بہت اعلیٰ درجے کے، لیکن بس شاید ہمیں پیچھے کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمیں اگر کوئی یہ بات پتا چلے کہ ہم ایمان میں کمزور ہیں یا ہم عمل میں کمزور ہیں، تو ہم اس کی صفائیاں بہت پیش کرنے لگتے ہیں، یا ہم اس کا جواز دینے لگتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی سید گھرانے سے، ہمارا تو شروع سے ہمارے تو باپ دادا بڑے نیک گزرے ہیں، ہمارے تو دادا تہجد گزار ہوتے تھے۔ یعنی ہمارا وہ زوم جو ہے اپنے آبا کے اوپر، وہ ہم سمجھتے ہیں ان کا نیک ہونا شاید ہمیں نیک قرار دینے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، پھر آپ نے بقحہ میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں ادا کی۔ آپ کے سامنے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا اور آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو تبرکن اپنے چہرے پر مرنے لگے، گویا آپ کا ساتھ جو تھا وہ لوگوں کے لیے بابرکت بھی ہوا کرتا تھا اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ برکت ہر اس چیز میں ہو جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھی اس میں، آپ اس کے باہر تلاش کرنا بھی چاہیں تو نہیں مل سکتی ہے۔ یعنی ہم نافرمانی میں اپنی زندگی کی عام زندگی کے معمولات میں چاہتے ہیں بہت برکت ہو جائے، لیکن بے برکتی ہوتی چلی جاتی ہے اس چیز کے اندر۔ وقت میں برکت نہیں ہے، کاموں میں برکت نہیں ہے، نمازوں میں برکت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے وقت میں برکت نہیں ہے، قرآن پڑھ لیں تو عمل کرنے کی نیت نہیں ہے، نیت کر لیں تو ہمت نہیں ہے، مطلب ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ جب اس سے نکلتے ہیں نا، خود بخود بے برکتی زندگی ہو جاتی ہے ساری کی ساری۔ نہ اولاد میں برکت ہے، نہ رشتوں میں برکت ہے، نہ محبتوں میں برکت ہے، کیونکہ اس میں نیتیں ہری خراب ہے۔ کوئی اللہ رسول کے لیے ہم کوئی نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا طریقہ تھا، کیا اس کے مطابق ہم اولاد کی پرورش کریں یا اپنے رشتوں کو نبھائیں۔ تو بہرحال جو رشتے ہوتے ہیں وہ مفاد کے رشتے رہ جاتے ہیں، خود غرضی کے رشتے رہ جاتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ آپ باہمی محبتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ حضرت سعد بن سعد سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمر بن عوف کے یہاں تشریف لے گئے تاکہ ان کے درمیان صلح کرا دیں، کیونکہ ان کے درمیان کوئی رنجش تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے تشریف نہیں لائے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے تو میں اقامت دوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھا دوں گا۔ پس حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانی شروع کی اور لوگ ابھی نماز ہی میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں کو چیر کر صف میں جا کھڑے ہوئے۔ اس پر لوگ ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے تاکہ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، مگر آپ نے کچھ توجہ نہیں کی کیونکہ وہ نماز میں کسی اور طرف توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے کثرت سے ہاتھ پر ہاتھ مارے تو انہوں نے توجہ کی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پہ امامت کرتے رہو، یعنی میرے آنے کو نوٹس نہ کیا جائے، اور عام لوگوں میں آپ کھڑے ہو گئے جا کے۔
اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی تعریف کی، اور اس فضیلت پر جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے جہاں تک کہ صف میں مل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اب یہ سب نماز کے دوران ہو رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا نماز کے دوران آپ کو پتا چل جائے کہ قبلہ دوسری طرف ہے تو آپ پھر جائیں اسی وقت اسی کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے یہاں تک کہ آپ صف میں مل گئے اور آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ابو بکر، تم اپنی جگہ پر کیوں نہ ٹھہرے رہے جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ پھر آپ نے نمازیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے اس کثرت سے ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارے تھے؟ نماز پڑھتے پڑھتے اگر نہیں پتا چل رہا تھا تو آپ کیوں اس پہ آ گئے تھے؟ اگر کسی مرد کو اپنی نماز کے دوران کوئی بات پیش آ جائے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، گویا آپ اس وقت تعلیم بھی دے رہے ہیں، کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا خواتین کے لیے ہے کہ جب کوئی ایسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہو کہ جس طرف لوگ امام کی توجہ نہیں جا رہی، تو آپ نے کہا کہ مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہے، گویا آپ نے ایک واقعے سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کر دی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ٹھیک ہونے والی تھیں۔ اسی طرح اطاعت کے بعد ایک درجہ آتا ہے اتباع کا۔ اطاعت ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو حکم دے اور آپ اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اتباع اور اطاعت کے معنی میں فرق یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب ہے کہ حکم کی تعمیل کی جائے، مگر اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا اس کام کا باقاعدہ، چاہے حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو، یعنی جس نے جیسا کیا آپ خود بخود ویسا کرنا شروع ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو جو محبت تھی اور شدید محبت تھی، لہٰذا وہ ہر اس کام کو خود بخود کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ نے اس کا حکم دیا ہوتا۔ لہٰذا صحابہ کرام کا یہ درجہ اسی لیے تھا کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو کاپی کرتے تھے، آپ کو رول ماڈل سمجھتے تھے، اور انہی کے راستے پہ چلتے چلتے آخر کار وہ دنیا کے کامیاب انسان بنے۔ حالانکہ وہ انبیاء میں سے نہیں تھے، وہ ان میں سے نہیں تھے کہ ان کے پر کوئی وحی رسالت آتی۔ عام انسان بھی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے کرتے اللہ کی رضا کا درجہ پا سکتا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ دوران سفر راستے میں بعض مقامات کو تلاش کیا کرتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے، اور بیان کیا کرتے تھے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بھی انہی مقامات پر نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جب وہ وہاں سے گزرتے تو جہاں آپ رکے وہ وہاں رکا کرتے، جہاں آپ نماز پڑھتے وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اصل میں محبت کہ انسان بے اختیار وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے جو کسی بھی شخص سے محبت کے نتیجے میں خود بخود ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ محبت انسان کا دین تک بدل دیتی ہے، اس کی اٹھنا بیٹھنا بول چال ہر چیز بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے وہ ہوتا ہے نا، ماؤں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کل اس کا کوئی دوست اور ہے، اس کی گفتگو کا انداز بدلا ہوا ہے، اس کے شوق بدلے ہوئے ہیں، اس کا بولنے کا سٹائل کچھ اور ہے، لگتا ہے اس کے ساتھ سیٹ پہ کوئی دوست کوئی اور آتا ہے۔ تو یہ جس کی جو دوستی کا معیار ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق ہی ڈھل جاتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنایا تو خود بخود ان کی سوچ، ان کا انداز، ان کا ہر چیز بدل گئی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کے پاس شوربہ لایا گیا جس میں کدو تھا، آپ اس کدو کو کھانے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو کو آپ کے سامنے کرنے لگا، جیسے گوشت کے اندر سے میں اس طرف کرنے لگا، اور میں خود نہیں کھانے لگا، پھر میں نے اپنا کھانا چھوڑا اور میں نے جو بچے ہوئے تھے وہ آپ کی طرف کیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے مجھے بھی کدو اتنا اچھا لگنے لگا۔ محبت آپ کے اندر ڈھل جاتی ہے، اتر جاتی ہے، یعنی کہ جب محبت دل میں اترتی ہے نا تو دل کو منانا نہیں پڑتا اس کام کے لیے، وہ خود بخود یعنی لاشعوری طور پر انسان وہ کرتا ہے، اور صرف کرتا نہیں ہے بلکہ اس کی لذت محسوس کرتا ہے، یعنی اس کام کو اس نے کرتا ہے وہ بھی تو ایسا کرتا ہے۔
اور اس کی لذت آپ اندر تک محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہا ہو، جیسا وہ کپڑا پہنے، جیسا وہ رنگ پہنے، وہ جو آتا ہے نا تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، تو آپ کو ہر چیز میں وہ رنگینی نظر آنا شروع کر جاتی ہے، جیسے جیسے آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ کی قربت اس سے بڑھتی ہے۔ حضرت طلحہ بن نافع بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے، آپ کے سامنے روٹی کے کچھ ٹکڑے پیش کیے گئے، آپ نے فرمایا کیا کوئی سالن نہیں ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ نہیں، بس کچھ سرکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی۔ اور طلحہ بن نافع کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت جابر سے یہ بات سنی ہے مجھے تو خود سرکے سے محبت ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی تواضع دیکھیں کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں، جب دیکھا ان کے یہاں نہیں پکا ہوا کچھ ہے تو پوچھا سرکہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہے، تو فوراً کہا سرکہ تو خود اتنا اچھا سالن ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ میزبان کو کیسے حوصلہ ملتا ہے نا کہ اچھا یہ خوش ہو کے کھا رہے ہیں سرکے سے، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی چیز ہے۔ تو یہ آداب، یہ اخلاق اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت آپ پڑھتے ہیں تو یہ جو جملے ہیں، یہ جو دوسرے کا دل رکھنا ہے، یہ جو دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے، ایک دم سچویشن کو کور کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی جب آپ سیکھتے ہیں تو تب جا کے آپ ایک اچھے مومن بنتے ہیں، خوش اخلاق انسان بنتے ہیں، دوسرا آپ کے ساتھ ہونے کمپنی کرنے کو ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا میزبان شرمندہ ہی پورے ٹائم پہ رہتا ہے، وہ انہوں نے پوچھ لیا تھا گھر میں کچھ تھا نہیں، لیکن آپ نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا مجھے تو خود سرکہ اتنا اچھا لگنے لگا جب میں نے کھایا۔ اب جب آپ پیاز اور سرکہ کھائیں تو یہ حدیث یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سرکہ پسند تھا۔ بکر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ اس گھرانے یعنی حضرت ابن عباس کے گھرانے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ حج کے لیے آنے والوں کو کھجور کا شربت پلاتے ہیں، حالانکہ ان کے چچا کے بیٹے لوگوں کو دودھ اور شہد اور ستو پلایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ حضرت ابن عباس کے گھرانے والے بخیل ہو گئے ہیں یا محتاج ہیں کہ لوگوں کو قیمت یعنی کم قیمت چیز پلاتے ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نہ ہم بخیل ہیں نہ ہم محتاج ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے پیچھے اسامہ بن زید کو بیٹھے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کو کچھ مانگا، آپ کے پاس کھجور کا شربت لایا گیا، بس آپ نے اسے پیا اور اپنا پکا ہوا شربت اسامہ کو دے دیا، انہوں نے بھی اسے پیا، اپنا بچا ہوا شربت اسامہ کو دیا، انہوں نے بھی اسے پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا، تم نے خوب اچھا کیا، ایسے ہی کیا کرو، بس ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا آپ نے پسند فرمایا، ہم نہیں چاہتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کو پھر سے بدل دیں۔ جب آپ نے کہا کہ اچھا یہ شربت آپ نے پسند کیا اور آپ نے کہا ایسے ہی کیا کرو، جب آیا کرے تو لوگوں کو شربت یہی والا پلا دیا کرو۔ تو یہ ہے وہ بات کہ آپ جب صحابہ کرام ایک دفعہ بات سن لیتے تھے تو پھر زندگی بھر نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اس سے کبھی پڑھیں، اور ہم کتنی حدیثیں سنتے ہیں، کہاں کہاں تک سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تو پڑھنے کے لیے، یہ تو فارورڈ کرنے کے لیے، یہ تو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کے لیے، لیکن وہ ہمارے عمل کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے اب ہم جب بھی قرآن کی کوئی آیت یا حدیث سنیں تو کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے عمل کروا لیں اس کے اوپر، اور پکا کر لیں، اور اس حدیث کو بار بار بیان کریں، کیونکہ ہمیں جب کوئی بات یاد ہو جاتی ہے نا، ہر دفعہ جب وہ موقع آئے تو بیان کریں، جب وہ موقع آیا تو بات کی اسی کے حوالے سے۔ مثلا غصے کا موقع ہے، جتنی دفعہ غصہ آیا اس وقت اپنے آپ کو بھی کہا، دوسرے کو بھی کہا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں قابو پا جائے۔ تو آپ پھر دیکھیں کہ پھر وہ بات یاد ہو جاتی ہے، پھر وہ شعور میں ڈھلتی ہے، پھر وہ دوسروں کے کانوں تک جاتی ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے اپنے اوپر محنت کریں گے تب ہمارے اندر یہ اخلاق اترے گا۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس کے دوران سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس صورت میں سجدہ کیا تھا، بس میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ تو گویا جو چیز دیکھ لی ایک دفعہ کہ آپ نے یہ کی تو پھر اسی کو فالو کیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا
اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، لہٰذا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب نافرمانی میں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کی بات ہو رہی ہے، نافرمانی وہ بھی ہے کہ جب کہہ دیا گیا کہ ایسے کرو تو اس کے خلاف کام کرنا، اپوزٹ کرنا، یا اس میں اپنی مرضی کرنا، یا اسے چھوڑ دینا۔ مثلا جیسے اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ رائٹ سائڈ پہ سویا جائے تو اب ہم کہیں گے او اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے سو جائیں گے جب موڈ ہوگا تو۔ نہیں، شروع دائیں سے کر لیں سنت سمجھ کے، پھر اگر آپ رات میں الٹ پلٹ ہو جائیں تو اور بات ہے۔ اسی طرح جوتا جھاڑ کے پہننا، اب یہ ہمارے فائدے کے لیے کیا گیا کہ بعض دفعہ کوئی موزی چیز ہوتی ہے تو اسے نہیں جھاڑنا کہ موزی چیز سے جھاڑنا کہ آپ نے کہہ دیا جو جوتا ہے اسے جھاڑ لیا جائے، بستر کو جھاڑ لیا جائے۔ اب اس لیے نہیں کیونکہ گرم تھی، کیونکہ وہ کیڑے مکوڑے نہ ہو، بلکہ کہ آپ نے کہہ دیا جھاڑنا ہے تو اب بس جھاڑنا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی لاجک ذہن میں نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ بات کہ آپ کی نافرمانی یہاں پر اس پر کہا گیا کہ اللہ رسول کی بات جب کان میں پڑ جائے، پتہ چل جائے تو پھر کیجول نہ ہوا جائے اس کے اندر کہ کبھی تو مانا اور کبھی نہ مانا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس کام سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے باز رہو، اور جس کام کا میں تمہیں حکم دے دوں اسے کرو، جہاں تک تم میں اسے کرنے کی استطاعت ہو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے اور اپنے انبیاء کے احکامات کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ یعنی دین تو جان لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب عمل کی باری آتی ہے تو اس کے اندر مخالفت کرتے رہنا۔ تو اس لیے اپنے دیندار ہونے کے لیے، اپنے مومن ہونے کے لیے یہ بہت 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 ضروری ہے کہ ہمیں یہ چیز پتا تو ہو کہ سنت ہے کیا، یا قرآن میں حکم کیا ہے اس موقع کے اوپر۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، علم کے مجالس کا اہتمام کرنا، اور جس کے پاس جتنا ٹائم ہے، جیسے کہ یہاں پر ویکینڈ پہ کلاس ہوتی ہے اور وہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آپ دیکھیں کتنا زیادہ کور ہو جاتا ہے، اور اس کو عمل کے لیے سیکھنا، صرف کورس کرنے کے لیے نہ سیکھنا۔ اس سے نہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈگری آ جائے یا چلو فالتو وقت ہوتا ہے کچھ اور نہ کریں یہیں آ کے بیٹھ جائیں۔ پکا ارادہ ہونا، مجھے اپنی ذات کو ایمان پر لے کر آنا ہے کہ اسلام ہے صرف کلمہ پڑھنا، ایمان ہے اس کے اوپر ڈھل جانا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، اس کو ایمان ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کس چیز پر ایمان لانا ہے، کیا کروں معاملات میں جس پر ایمان ہے میرا۔ تو اسی لیے جب جانیں گے تو عمل کر پائیں گے۔ اور سنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ طریقہ، سلیقہ، قرینہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، تو صرف نماز کی حد تک نہیں بلکہ معاملات کی حد تک بھی، اپنے نفس میں جو خواہشات ہیں ان کی درستگی حد تک بھی، اپنے نفس کی اصلاح میں بھی، ہر معاملے میں آپ کا طریقہ اختیار کیا جائے اور ہر اس چیز سے باز آ جایا جائے جس سے آپ نے منع فرمایا، جس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر وہ طریقہ جو دین میں ثواب کی نیت سے رائج کیا جائے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے۔ اب صرف اس لیے 40واں کرنا یا برسی کرنا یا اور کوئی طریقہ کرنا کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے سسرال میں ایسا ہوتا ہے، اب کیسے منع کریں سب کو، بہت مشکل بات ہے۔ تو بات مشکل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم انہیں پہلے دین نہیں سکھاتے، جب عین موقع آتا ہے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیں یا اب ہم ان کے ہاتھ روک دیں۔ تو اصل یہ کام یہ ہے کہ شعور بیدار کرنا، اصل بات یہ ہے کہ خود دین پر عمل کرنا۔ جب آپ دین پہ عمل اپنے موقع پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، صرف دوسروں کے نہیں، اپنے موقع پہ، تب لوگوں کو اعتماد آتا ہے کہ آپ واقعی دین کو عمل کرنا اور سکھانا چاہتے ہیں، تب وہ آپ سے رہنمائی لیتے ہیں ان معاملات کے اندر۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائیں جو بدعت کو رواج دیتا ہو، کیونکہ یہ رواج کیسے بنتا ہے، ہمارا خاندان کیسے بنتا ہے، مجھ سے اور آپ سے بنتا ہے۔ 40 برسی کرنے والے میرے اور آپ ہی کی اولادیں ہوتی ہیں جنہوں نے ہمیں کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس دن آپ نے دینداری کی زندگی گزاری، عملاً گزاری، اس دن ہماری نسلوں کے اندر دین خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گا، تب یہ بدعات ختم ہوں گی، تب یہ رواج رسم کی غلامی ختم ہوگی۔ تو اس لیے اعتماد کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انہیں روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں کھامے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، 2 کے باہر کچھ ہے؟ ہمارے خاندان میں ہونے والی رسم و رواج کی کوئی اسٹیٹس ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اس لیے نہ کسی مسلک، نہ کسی فرقے، نہ کسی دین، کسی اور کے، کہیں سے نہیں ہے دین۔
اس کے دو ہی سورس ہوتے ہیں، یا تو کوئی بات قرآن میں ہوتی ہے یا سنت میں ہوتی ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہوتی ہے یا اس نے منع کیا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب دین کی بات کرتا ہے اور قرآن و سنت کی بات کیا جائے تو ہم فوراً اپنے کان بند کر لیتے ہیں سوچ کے میرا خیال ہے یہ وہابی ہوں گے نا اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کون ہیں؟ کیونکہ سورس تو دو ہی ہے نا. تو تیسرا سورس آپ کے پاس جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ وہ قابل قبول ہے، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تیسری کہیں نہیں ہے. اور اگر تیسری کسی فرقے، کسی جماعت، کسی مسلک، کسی کے پاس بھی ہے تو وہ رد ہے. تو جو بھی شخص قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے آپ جو مرضی نام دیتے ہوں لیکن اصل اس کا نام مسلمان ہی ہے. آپ اسے جو مرضی سمجھتے ہوں اصل دین وہی ہے، وہی قابل تقلید ہے. آپ کچھ بھی ہوں تو اپنے آپ کو یہ مارجن دینا کہ ہم تو نہیں ہیں، ہم تو اہل حدیث بھی نہیں ہیں، ہم وہابی بھی نہیں ہیں، ہم تو بریلوی بھی ہیں، ہم تو دیوبندی بھی ہیں، ہم سارے ہیں. کس نے نام دیے ہمیں یہ سارے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ دیوبندی تھے؟ بریلوی تھے؟ اہل حدیث تھے؟ وہابی تھے؟ تو جب آپ سب متفق ہیں کہ وہ یہ نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ وہ کیا تھے؟ ان کا تعارف کیا تھا پھر؟ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تھے. بس یہی ہماری شناخت ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، یا کچھ بھی کہہ رہا ہے کسی بھی نام سے اور اس کی لیوریج لیتا ہے، مثلا ہم تو حنفی ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو شافعی ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے جائز کر دیا جائے کیونکہ میں تو یہ اور یہ ہوں، تو وہ جائز نہیں ہو جاتا. اگر تو وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں آ رہا ہے تو وہ جائز ہے. اگر اس سے باہر جا رہا ہے تو وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی کہیں کا کوئی سردار ہو، امام ہو، آقا ہو، جو مرضی ہو اس کا نام رکھ لیا جائے تو اس کی بات رد ہی ہوگی. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے جو اللہ کا حکم ہو اور طریقہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا گیا ہو. اس سے باہر جو کچھ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ جو ہمارے رسم و رواج بن گئے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ سارے قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، اس میں حرج کیا ہے؟ مل کے کھانا کھا لیتے ہیں، دیگیں بن جاتی ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ تو کیا اس سے بڑا حرج ہو سکتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے؟ بدعتی جو ہے وہ حوض کوثر سے لوٹا دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، اسے حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا. کیا یہ حرج کافی نہیں ہے؟ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا اگر اتنے ہی ہم سنتوں پہ عمل کرنا ہے کسی کو تو پھر آپ صوفے بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صوفے پہ نہیں بیٹھتے تھے. پھر آپ ڈائننگ ٹیبل بھی یوز نہ کریں کیونکہ وہ بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو بدعت ہے وہ دین کے اندر ہوتی ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جدید چیز استعمال کی، آپ نے اونٹ بھی استعمال کیا، آپ نے پالان بھی استعمال کیا، جو جو تھیں آپ کے پاس چیزیں آپ نے دنیا میں اس کا استعمال کیا اور دین کے لیے اس کو ترقی کے لیے استعمال کیا. تو جو بدعت ہے اس کا تعلق دینی اس میں ہے، یعنی دین میں ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنا، ایجاد کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں. دنیا میں ترقی کرنے کو بدعت نہیں کہا جاتا، دنیا میں جدید چیزوں کے استعمال کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے. ہاں اگر آپ ویسے ہی جمع ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چلے ہم آج کے دن فیملی ساری گیدر ہوتی ہے، آج ہم کھانا بناتے ہیں، کھانا کھائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کھائیں کھلائیں، ثواب ہے. آپ کہتے ہیں ہم سب آج جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمع ہو، کوئی حرج نہیں. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص موقع کو سیلیبریشن کا نام دیں، خاص طریقے سے دیں اور اس میں آپ ثواب چاہیں کہ ہمیں اس کا ثواب دیا جائے، تو ثواب دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے بتا دیا آپ کو کہ اس چیز کا ثواب اس طرح ہوگا اور اس طرح نہیں ہوگا، تو وہ آپ خود سے نہیں بنا سکتے. تو مسئلہ اور حرج وہاں آتا ہے کہ اگر آپ کو ثواب اللہ سے چاہیے تو اللہ کا ثواب دینے کا جو حدود ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ اس کے اندر ہی آئے گا، تبھی ہوگا، اس سے باہر وہ ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں اپنے آپ کو یا کسی اور کو کسی ٹیگ کے انڈر لانا اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، جو نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس مسلک سے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، تو یہ بھی سوائے خوش فہمی کے کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتائی اسی لیے گئی تھی کہ اگر اس طرح ایمان لائے جیسا کہ یہ لائے تھے تو تم مومن ہو. اور اس میں کیا تھا؟ صحابہ کرام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے
کہ جب وہ جیسا ایمان لائے جیسا آپ کو بتایا گیا تو اللہ نے ان کو قبولیت بخشی اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کو مثال بنا دیا۔ اسی طرح آج بھی کتنے ائمہ کرام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو آج بھی اوپر رکھتے ہیں، آج بھی ان کے طور طریقے، ان کی زندگی کے تمام طریقے ایسے ہیں۔ اس دور میں بھی ممکن ہے وہ سب کچھ ہونا، صرف اتنی بات ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات سے نکالیں، اتنی جرت پیدا کریں کہ آپ وہ کام کر سکیں جو اللہ رسول کا حکم ہے، چاہے آپ کو خاندان میں کوئی بھی نہ کرتا، چاہے اس کے اوپر آپ کو کوئی بات بھی سننی پڑ جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ جب آپ سنت کو عام کریں گے تو بدعت کا خاتمہ ہوگا، اور بدعت کو عام کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور پھر یہ بے برکتی اور آپ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، یہ سب کچھ عام ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی وہ سچی محبت اور میل دے ہمارے اندر جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جائے، جو ہمارے لیے تقوی کے کام کو آسان کر دے۔ اللہ ہمیں ہماری ہی بری خواہشات سے محفوظ فرمائے، اللہ اس ملک کو صحیح اسلامی ملک بنائے، ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، نیک عوام بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے ظلم اور ہر طرح کی بے برکتی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے اس ملک پر رحم کرے، اس کو امن کا گہوارہ کر دے، جہاں کے پھلوں اور رزق میں برکتیں عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم کی تمام وہ دعائیں جو انہوں نے مکہ کے لیے مانگی اس ملک کے لیے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نسل در نسل اس ملک کے تمام باسیوں کو بہترین مومنین متقین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور دین کے صحیح دعوے دار کے بنائے، اور ان کو داعی دین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔